پورے پاکستان میں قائم کر دیا ہے، صرف شفا ہی نہیں پائی جاتی بلکہ شفا بانٹنے والے لوگ صدر مجلس نے پیدا کر دیے ہیں۔ اور اس دور کے اندر صدر جناب نیشنل کونسل فار طب حکیم پروفیسر احمد سلیمی صاحب نے جو حجامہ کے متعلق سنت کی تشہیر کی ہے، باقی آنے والے وقت میں انشاءاللہ پوری دنیا کے اندر انشاءاللہ حجامہ کا انشاءاللہ یہ نام پیدا کریں گے۔ تو اب میں دعوت دیتا ہوں قائد صدر نیشنل کونسل فار طب پروفیسر حکیم احمد سلیمی صاحب کو تمام ساتھیوں کا استقبال کیجیے اور جو طریقے سے آگے وسائل ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنی زیادہ علمی گفتگو اور سبق آموز گفتگو کے بعد مجھ جیسے جاہل آدمی کو آپ کے سامنے بات کرنے کا موقع ملا اور میں بہت اپنی کم مائکی کا احساس ہو رہا ہے۔ اور عثمانی صاحب یہ بات کر رہے تھے اور بڑی مشکل اردو استہزاء کا لفظ بھی ان کے ایک ہی لفظ یاد رہا مجھے نا، استہزاء، اور یہ جان بوجھ کے میں نے یاد رکھا۔ اور جب یہ گفتگو کر رہے تو ہمارے استاد مکرم، ہم دونوں کے استاد مکرم ارشد جبیر فرانی یاد آ رہے تھے رحمت اللہ علیہ۔ میری خوش نصیبی ہے کہ میں اسی درسگاہ سے فارغ التحصیل ہوں جہاں پہ جناب منصور عزیز صاحب ہمارے قائد مکرم نے اپنی تعلیم حاصل کی اور پھر عثمانی صاحب نے، اور ان کے بہت بعد میں نے، تو میں تو ہر لحاظ سے جونیئر اور بہت زیادہ جو ہے نا عالم فاضل اور اساتذہ کرام کے قدموں میں بیٹھنے والا شخص ہوں۔ صرف آج کی گفتگو کا آغاز چونکہ شاہد بھائی نے ایک بات کی اور کچھ لوگ جانتے ہیں میرے کچھ اقوال آپ لوگوں کی نظر سے بھی تو عثمانی صاحب اور اہل علم بتائیں گے۔ کچھ الفاظ جو میں ہر روز ایک سٹیٹس کے طور پر لگاتا ہوں، ان میں سے دو اپنے جملے آپ کے سامنے رکھ کر بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ پہلے یہ ہے کہ اچھا انسان وہی ہے جو معاف کرنا جانتا ہے۔ انسان کو ایسے معاف کرے جیسے اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے کہ وہ بھی معاف کرے۔ کیا بات، ماشاءاللہ۔ اور اسی سے متعلق ایک اور جملہ، اور بعض اوقات جملے نکل جاتے ہیں اور اہل علم کہتے ہیں کہ آمد ہوتی ہے، اور اکثر لوگوں کا میرے بارے میں خیال ہے کہ جاہل سا آدمی اسے پتہ نہیں ہے۔ اب آمد کو کون روک سکتا ہے عثمانی صاحب؟ اس کا علم سے کیا تعلق؟ کیوں نہیں عثمانی صاحب؟ تو ہم اگر اپنی غلطیوں پر معافی کے خواستگار ہیں، جتنا ذرا غور کیجیے گا، ہم اگر اپنی غلطیوں پر معافی کے خواستگار ہیں تو دوسروں کو ان کی غلطیوں پر معاف کرنے میں پہل کرنے کی عادت بنائیں۔ واہ جی واہ، ماشاءاللہ۔ میں جب اپنی پروفیشنل لائف شروع کر رہا تھا کالج کے بعد، تو میرے ایک سینئر دوست تھے جو مجھے کالج کے زمانے میں بھی ان سے تعارف رہا، ملاقات ہوتی رہی۔ جب میں نے ادارہ جوائن کیا کرشی انڈسٹریز تو وہاں ملاقات ہوئی، تو مجھے میری سوشل ایکٹیویٹیز سے بہت واقف تھے۔ تو انہوں نے مجھے ایک نصیحت کی کہ آج سے پروفیشنل ہو جاؤ، آج سے پروفیشنل ہو جاؤ۔ جب میں نے بڑا غور کیا، میں نے ان سے پوچھا کہ کیا مطلب پروفیشنل کا مطلب کیا ہے، میں سمجھا نہیں۔ میں نے تو ادارہ جوائن کیا ہے، بطور حکیم اپوائنٹ ہوا ہوں اور پبلیکیشنز کی میری ذمہ داری مجھے دے دی گئی ہے، ساتھ کیمپ شیمپ کرنے ہیں، مریض دیکھنے ہیں، کچھ اطباء کی ٹریننگ ساتھ ہیں اور معاملات ہیں، تو یہ پروفیشنل کیا ہوگا؟ تو انہوں نے اپنا ایک واقعہ بتایا جو میرے لیے آج تک رول ماڈل ہے، اور میں اکثر اپنے تمام دوستوں سے بات کرتا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ جی ہم 2 ڈپارٹمنٹس کے ہیڈ
हमारे इदारे में 1 से 2 बजे वक्फा होता है नमाज के लिए और लंच के लिए, तो 12 बजे से 1 बजे उनकी 2 इदारों के इंचार्ज, शोबों के इंचार्ज आपस में ऐसे बहस कर रहे हैं कि बाकी लोग सुनकर ये समझ रहे हैं कि इनमें आज ये ईंटें चल जाएंगे, और बहुत सख्त अल्फाज का तबादला हो रहा है। अच्छा, वो इतना ज्यादा चेहरा सुर्ख है और बड़े गुस्से से बातें कर रहे हैं। जैसे ही 1 बजा तो हमारे ऑफिस का मामूल है कि जैसे ही 1 बजता है लाइट ऑफ होनी शुरू हो जाती है। हर शोबे का बंदा अपने कमरे की लाइट ऑफ करता है और उठ के चला जाता है मेस में खाना खाने के लिए। जैसे ही वो लाइट्स ऑफ होनी शुरू हुई, वो भी दोनों उठे, अपनी टाइयां उतारी, टेबल पे रखी और दोनों हाथ में हाथ डाल के किचन में जा रहे हैं, मेस में जा रहे हैं खाने के लिए। लोग बड़े हैरान कि अभी तो ऐसे लड़ रहे थे इसलिए किसी को मार देंगे, जान से भी ये हाथ धो बैठेंगे दोनों ही। तो जैसे ही लाइट ऑफ हुई है, इनका गुस्सा भी खत्म और हाथ में हाथ डाल के जा रहे हैं। तो कहते हैं ये क्या था पता है आपको? उन्होंने कहा कि ये हमारी लड़ाई 2 शोबों की ये थी कि प्रोक्योरमेंट का आदमी ये कह रहा था कि आपने ये वक्त पर मुझे ऑर्डर प्लेस नहीं किया, वो कहता था मैंने प्लेस कर दिया। हमारी इस बात पर बहस हो रही थी और हम एक दूसरे को सबूत दे रहे थे कि गलती तुम्हारी है, गलती तुम्हारी है। कहते जब वो बात हमारी खत्म हो गई तो हमारी जाती लड़ाई तो थी कोई नहीं। हम उसी तरह जिस तरह पहले लंच इकट्ठे करते उस लंच करने गए, नमाज पढ़ी और वापस आ गए, काम शुरू कर दिया। लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान तिब्बी कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट्स की जमात है। यहाँ पे अंधे गूंगे बहरे लोग होते हैं जो पूरे पाकिस्तान के तिब के मामलात के फैसले खामोशी से आंखें बंद करके कर लेते हैं। इनको कोई एस्टेब्लिशमेंट या GHQ से पर्ची आती है, ये पढ़ के सुना देते हैं और वो फैसले करके ले जाते हैं। मैं ये समझता हूँ, आप जरा थोड़ा सा ये, मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो मजलिस में जनाब मंसूर साहब के सामने तो हम सबकी जुर्रत नहीं होती बात करने की, मगर ये हमें पूरा इख्तियार देते हैं कि जब हम बात कर रहे हो तो अपना मौक़िफ़ खुल के बयान करें। और यही होता है, हम अपना मौक़िफ़ खुल के बयान करते हैं। जब अगले दिन मीटिंग खत्म होती है तो एक दूसरे की गाड़ी में बैठ के वापस आ रहे थे और लोग उसका मतलब ही देते हैं कि शायद हम लड़ रहे थे। हम चूंकि अभी सीख रहे हैं, वो बुजदार क्या करता था ना, मैं अभी सीख रहे हैं। हम बड़ी शाहिद भाई और हम ये उम्र में मुझसे बड़े और सदर बना के मुझे बड़ा बना दिया है। अब हमें ये भी बहस होती है कि बता तू है कि मैं है। अब इस बात पे भी लड़ते हैं, ठीक है। तो लोग इस बात को लड़ाई झगड़ा समझते हैं, हालांकि वो हमारे मौक़िफ़ पर बहस होती है। एक मामले में शाहिद साहब का एक मौक़िफ़ है, मेरा दूसरा मौक़िफ़ है बतौर रुकन के। आखिरी इख्तियार ये, पहले हम क़यादत हमारा फैसला करती है, अगले दिन ये क़यादत टोपी हमें बना देते हैं कि जी आप चूंकि सदर है, सरकारी इजलास की आपने सदारत करनी है और सरकारी जो रूलिंग होती है वो आपने देनी है। तो ये जो कानूनी जमाती और इस्लाही मामलात होते हैं उसमें पूरी बहस होती है। सारी सारी रात बैठ के हम आपस में बहस मुबाहिसा करते हैं और एक फैसले पर पहुंचते हैं। ये उसी बहसो मुबाहिसा तकरार और आपस में उलझना और फिर मिलकर सफर जारी रखना, ये उसकी बरकत है कि पिछले 55 साल में नेशनल काउंसिल फॉर तिब ने जो काम नहीं किए थे, इन 2 सालों में हम कर चुके हैं। इन 2 सालों में आप अगर हम इंशाल्लाह 2 साल कारकर्दगी रिपोर्ट भी जारी कर रहे हैं, चंद दिनों में इंशाल्लाह आपके सामने आएगी और आप हैरान होंगे। हमारे एक्ट 1965 का एक्ट है, उसकी बहुत सारी शिकें जो आज तक उन पर कभी किसी ने गौर ही नहीं किया था। और ये हमारे सामने बात तब आई जब हेल्थ केयर कमीशन के मामला चल रहे थे। उस वक्त जब उनसे बात हुई कि आपको क्या जरूरत पेश आई, उन्होंने मुख्तलिफ जवाब दिया। एक बात उन्होंने उस वक्त की थी और ये मेरे दिमाग में बात ऐसी फंस गई थी। उन्होंने कहा था अगर ये कौंसलें नहीं कहा था, कौंसलें
نیشنل کونسل فار طب، نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی اور پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل اور نرسنگ کونسل، یہ اگر اپنا کام پوری طرح کر رہی ہوتی تو ہیلتھ کیئر کمیشن کو ضرورت نہ پڑتی ان کو بنانے کی۔ میں نے کہا وہ کیا مطلب؟ کہتے ہیں جی صرف حکیم بنانا کام نہیں ہے، ان پر نظر رکھنا، اور یہ اگر غیر اخلاقی اور آپ کے شعبے کو بدنام کرنے کا باعث بن رہے ہیں تو پہلا ایکشن کرنا بھی آپ کا ہے۔ اور یہ ایکشن کا اختیار ہمارے قانون نے ہمیں دیا تھا مگر ہم نے کبھی استعمال نہیں کیا تھا اپنے یہاں۔ الحمدللہ جس کا عثمانی بھائی فرما رہے تھے، ہم نے یہ حق استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور جو اب طب اسلامی جسے ہم بڑے فخر سے طب نبوی بھی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جسے ہم طب یونانی، طب مشرقی کے نام سے جانتے ہیں، اب کوئی بھی فرد چاہے وہ طبیب ہو یا طبیب نہ ہو، اگر وہ ہمارے اس مقدس فن کو بدنام کرنے کا سبب بنے گا تو وہ اب طبیب نہیں رہے گا، یا وہ جیل میں ہوگا یا وہ جرمانہ ادا کر رہا ہوگا، وہ پریکٹس نہیں کر سکے گا انشاءاللہ۔ یہ ہمارا عزم۔ ہجامہ پر بہت ساری باتیں ہوئی اور استاد مکرم قائد اطباء پاکستان محمد عزیز صاحب نے، اور اس سے پہلے عثمانی صاحب نے، شاید بھائی عثمانی صاحب جیسے اسکالر آدمی کے لیے یہ جلسے نہیں مناسب۔ میں ایمانداری سے بات کر رہا ہوں، یہ مجھے تو ہی پتا تھا کہ تقسیم اسناد ہے اور ہم نے کچھ باتیں کرنی ہے، کوئی موٹیویشنل باتیں کرنی ہے، لیکچر کے لیے یہ کلاس موضوع نہیں تھی۔ عثمانی صاحب کے لیے باقاعدہ کالج کی کلاس اور سب دوست ان کو بٹھائیں اور پھر ان کو یہ صرف عثمانی صاحب کی گفتگو ہونی چاہیے انشاءاللہ۔ یہ بڑی ضروری ہے۔ مطلب جس انہوں نے باریک بینی سے گفتگو کی اور اتنی خوبصورت باتیں کی، اور وہی میں نے کہا نا، اور یہ استہزاء کا لفظ، عثمانی صاحب جو طبیب جو فرد طب یونانی کے استہزاء کا باعث بن رہا ہے وہ انشاءاللہ ہماری صفوں میں نظر نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ اور یہ میں اکثر ایک کریڈٹ دیا کرتا ہوں کہ سب سے پہلے جو کتاب ڈاکٹر امجد کے بعد، ڈاکٹر امجد نے کتاب لکھی تھی تو وہ بہت کم لوگوں کو پتا تھا جو کراچی والے ہیں۔ اور میں گجرانوالہ کسی کام کے لیے گیا، ان دنوں میں ہماری ٹریننگ چل رہی تھی یا طبا کی ہم ٹریننگ کیا کرتے تھے مختلف شہر میں جا کر، تو میں اس ٹریننگ کے لیے گیا، عثمانی صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے اپنے مسودے کا ذکر کیا، تو میں نے یہ بھی مجھ سے پڑھے ہیں مگر میں اکثر پڑھا بن جاتا ہوں، پتہ نہیں وہ درمیان میں لیکن جن یا کوئی ایسا کیفیت آ جاتی ہے، لیکن آپ کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، اتنا شاندار کام کیا اور چھپاتے کیوں نہیں ایسے؟ تو انہوں نے بڑی معصومی سے میں کتوں چھپاؤں، میں نے ان کو ایک ایڈریس بتایا، جانتے ہی پہلے تھے، پھر بس وہ یہ ان کی کتاب کا کریڈٹ بھی مجھے جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ جب عثمانی صاحب کی کتاب چھپ گئی تو پھر الحمدللہ وہ بنیاد بنی ہے ہجامہ کے فروغ کے لیے۔ اس سے پہلے ہجامہ کے متعلق میں بھی اتنا نہیں جانتا تھا، یہ بات ٹھیک ہے نہیں؟ نو ڈاؤٹ۔ تو پھر کتابیں بھی آئیں اور پھر سیشن بھی ہوئے، بہت سارے معاملات، اور الحمدللہ آج ہجامہ پورے پاکستان میں فروغ پا رہا ہے، اور شاید یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ MBBS ڈاکٹرز صرف ہجامہ کرنے کے لیے ہمارے کالجز کا رخ کر رہے ہیں۔ نو ڈاؤٹ۔ اور کل مجھے پرنسپل کا فون آیا کہ جی ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کی عمر ہے 49 ایئرز، تو وہ داخلے کے لیے بڑی مشتاق ہے کہ میں داخلہ لینا چاہتی ہوں، تو اس کے لیے چونکہ ہمارے عمر کیا تو 45 سال ہے، میں نے کہا جی ان کے لیے 5 سال کی رعایت قانون نے دی ہوئی ہے کہ جو لائف سائنسز میں ہائر ایجوکیشن کا حامل ہے اس کو 5 سال کی رعایت ہے، آپ فوری سے داخلہ دیں۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ تو یہ الحمدللہ یہ پورے پاکستان میں کراچی گیا، وہاں پہ CO ہمدرد، ان کی مسز MBBS ڈاکٹر ہے، گائنیکولوجی اسپیشلسٹ پروفیسر تھی، انہوں نے سب کچھ چھوڑ کے ہجامہ شروع کر دیا، اور CO مجھے کہہ رہے ہیں، میں نے تعریف کر دی کہ جی میں ہجامہ جو مرکز ہے نا سب سے بہترین اب تک میں نے جامعہ طبیہ اسلامیہ فیصل آباد کا دیکھا ہے، تو ان سے نا زیادہ تعریف برداشت نہیں ہوئی، کہنا سلیمی صاحب اگلی باری آؤ تو میری بیگم کا خلاف نہیں لکھ رہے ہیں،
تو پھر آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ صرف وہ اکیلا نہیں ہے، اور بھی لوگ بھی ہیں. تو یقین جانیے اب صرف ایک بات، یہ جو ہجامہ، ہم ایک بھیڑ چال کا بھی شکار ہوتے ہیں. پروموشن کے ساتھ ساتھ ہمیں حقیقت پسند بھی رہنا ہے کہ سب مجھے ابھی کچھ دن پہلے ہم اکٹھے تھے پارلیمانی کمیٹی کے لیے، تو صابر شاہ صاحب بھی آئے ہوئے تھے. کہتے رب دا نام جے ہر جگہ ہجامہ کر دیتی کہ تیب دا نام ہی لے لو. تو ہجامہ طب کا ایک حصہ ہے، بے شک، اور ایک حصہ بھی جو ابھی منصور صاحب فرما رہے تھے اسباب ستہ ضروریہ. اسباب ستہ ضروریہ میں جو چھٹا جو ہے نا سبب بیماریوں کا یا صحت مند رہنے کے لیے، استفراغ، بے شک، یہ اس کا صرف حصہ ہے. اور ہم نے باقی ساری چیزیں چھوٹ چھاڑ دی. ہجامہ سنتے اٹھتے بیٹھتے تسبیح ہجامہ نہیں. ابھی تو ہم نے صرف علاج کی تدبیر کے 2-3 طریقوں پر بات کرنی شروع کی ہے. آپ لوگ اب تھک جائیں گے، کونسل آپ کو تھکنے بھی نہیں دیں گے انشاءاللہ. تو میں نے اساتذہ سے سمجھا کہ یہ صرف علاج کی تدبیر، اس کے 18 جو عوامل ہیں، 18 طریقے ہیں. اس میں سے یہ فسد، لیچ تھراپی، ہجامہ، دلت، حمام، ترک حمام ہم سنا کرتے تھے، اور مالش کرنے کے لیے سارے تھائی لینڈ جاتے تھے. یہ آپ بھی مالشیے بنے مگر طبیب مالشیے بنے. کیوں نہیں قاسمی صاحب؟ تو آٹے آدمی مالش ٹھیک رہے ناپ کے کرو گے ایک باری بندے میں سمجھ کے آگے کہ مالش. تو دوستو یہ میں نے اپنا ذاتی ایک واقعہ بھی شیئر کیا کر کے اجازت چاہتا ہوں. میں نا عمرے سے واپس آیا تو ایک دوست نے بڑی محبت سے کہا کہ یہ بچہ آیا کرے گا، آپ نے بہت تھکے ہوئے، مجھے پتا ہے کہ آپ نے وہاں پہ نا ریسٹ نہیں کیا، تو آپ نے کوئی مالش کروا دیا کرے. اچھا میں نے خاموشی کی، نہ ہاں کی نہ کی. اس نے اس کو ہاں ہی سمجھا، عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے. تو انہوں نے لڑکے کو بھیج دیا. وہ بندے نے مجھے مالش کی تو اگلے دن میری تھکاوٹ بڑھ گئی. اب میں نے شرم و شرمی سے کیا کچھ نہیں تھا. مجھے کہا جی میں کل پھر آؤں گا. میں نے کہا کل نہیں آنا، میرے ٹائم شارٹ ہوتا ہے، تو آپ نے کوئی ایک دن رکھتے ہیں. کہتے ہیں پھر میں جمعرات کو آ جاؤں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. جمعرات کو آیا، پھر اس کا فون آیا تو کہتے ہیں میں آ رہا ہوں. میں نے کہا آ جائیں. اس نے پھر مالش کی تو مجھے پھر تھکاوٹ زیادہ ہو اور بڑا عجیب سی کیفیت. میں بڑا حیران ہے کہ لوگ مالش کرنے کے بعد سکون میں آ جاتے ہیں، اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں. اس کی بات کے بعد میں تھک کیوں جاتا ہوں. اور پھر میں نے منصور صاحب سے بات کی، انہوں نے بھی بات سمجھائی کہ وہ سخت ہاتھوں کے ساتھ آپ کی مالش کرتا ہے. وہ آپ کے مسلز کو ریلیکس کرنے کی بجائے مسکولر انجری کا باعث بن رہا ہے، اسپازم کا باعث بن رہا ہے، تشنجی کیفیت میں مان لیجیے، سوزش ہو رہی ہے. تو جب تک وہ پہلوانوں والی مالش کر رہا ہے آپ کو، آپ پہلوان نہیں، آپ تو انسان ہیں. پہلوان ہے تو ناراض نہیں. یہ بس آپ کے چہروں پر ہنسی بکھیرنے کے لیے جملہ. تو پھر نہ میں نے یقین جانے اس کے بعد یہی عمل ہوا. میں نے اس کو دوبارہ فون کرتا رہا. میں نے کچھ دن فون اٹینڈ نہیں کیا. وہ یہ سمجھ گیا کہ میری مالش کے پاس آ گئی. تو یہ بات تھی. پھر اس لیے اس کے بعد بھی میں نے ایک دفعہ ایک بڑے ٹرین اسی لیے یہ خواتین کا حجاب وہ مساج کا جو ہے ایگزیکٹلی نرم. یہ بات میری جان بوجھ کے چھیڑی واقعہ بھی. لیکن مساج، فیزیو تھراپی، لوگ نا یہ اکرم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے BMS کے سرخیل ہیں، یہ کہتے ہیں جی ہمارا سکوپ نہیں ہے، اطباء کیا کریں، نوکریاں تو ہیں نہیں. اچھا میں تو ساری عمر یہی سنتا رہا کہ ہم حکیم نوکریوں کے لیے بن نہیں رہے، مگر انہوں نے ساری پٹی چ نوکری پا. انہوں نے کہا نہیں نوکری ہوئے گی تو تیر بچے گی. اچھا جس نے نوکری کی بات کی، اللہ تعالیٰ نے ایسا سبق کیا اس کو یونیورسٹی میں نوکریاں ملتی گئی. اچھا جس کو نوکری ملتی گئی اس کے لیے طب زندہ رہ گئی، جس کو نہیں ملی اس کی طب تباہ ہو گئی. سمجھ سب یہ بڑا مسئلہ ہے. جن دوستوں کو ہمارے BMS کے دوست بیٹھے ہوئے بھائی ہیں ہمارے، جس دوست نے کہا کہ نوکری نہ ہوئی تو طب تباہ ہو جائے گی،
اس کو اللہ نے کرم کیا یونیورسٹی میں نوکری مل گئی، پروفیسر کی، لیکچرر کی، اسوسیٹ پروفیسر کی. جیسے ہی نوکری ملی دنیا میں واپس آ گئی. طب اب ترقی کر رہی ہے، اب طب کا کوئی بڑا مسئلہ نہیں رہا. اور ہمیں جو بزرگوں نے بتایا تھا طب کا مسئلہ نوکری ہے ہی نہیں. جس کو جو عثمانی صاحب بھی بتا رہے تھے، مسعود صاحب بھی، دو چیزیں. جب تک مریض کا اپنے معالج پر اعتماد نہیں ہوگا اور معالج کا اپنے علاج معالجے پر اعتماد نہیں ہوگا، آپ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. علاج معالجے کے لیے دو شرطیں ہیں، اور اس کے لیے وہی طریقہ اختیار کرنا ہے جو مسعود صاحب فرما رہے تھے، جو عثمانی صاحب فرما رہے تھے. میں یہ جملہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہیلتھ کیئر کمیشن سے ڈر کے نہیں، محکمہ صحت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. جب آپ کے پاس نیشنل کونسل پر طب کا سرٹیفکیٹ ہے، جب آپ کے پاس ہیلتھ کیئر کمیشن کی رجسٹریشن ہے، تو پھر سر اٹھا کے بیٹھا کرے، جھکا کے نہ بیٹھا کرے. پھر آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. صرف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اس میں سے جو ایک ہمیں تعلیم ملتی ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. اپنے مدب پر، اپنے کلینک پر جہاں آپ بیٹھ کے پریکٹس کر رہے ہیں، بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے آج سے نیت کریں انشاءاللہ. میں بتاؤں آپ کو سارے معاملات حل ہو جائیں گے. صرف کہتے ہیں نا روشن دان تو رکھنا ہی رکھنا سی، نیت یہ کی کہ اذان کی آواز ہے کہ ثواب ساری زندگی ملتا رہا. تو اپنے مطلب کو ہیلتھ کیئر کمیشن نے صاف تو کروائی لینے. محکمہ صحت کے ڈی ایچ او، ڈی ڈی او، ایچ او، ڈرگ انسپیکٹرز نے صاف تو کروائی لینے ہم سے. تو نیت یہ کیوں نہ کریں کہ میرے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تلقین کی ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، یہ ہمارے ایمان کا جزو ہے. صرف اس بات کو ہم اختیار کریں. اور میں ایک اور جملہ کہا کرتا ہوں کہ اپنے مطلب پر بیٹھتے ہوئے تصور میں صرف لایا کریں کہ جو آپ کے بزرگ تھے، جو ہمارے بزرگ تھے، جن کا بڑا نام بنا. فیصل آباد اگر بات کریں تو مولانا عبد الرحیم اشرف، میں نے بھی نہیں دیکھا ہوں، بانفس نفیس میں ان سے نہیں ملا ہوں. شاہد صاحب تو وہاں پڑھتے رہے. مگر آپ ذرا تصور میں لائیں، میں نام بول رہا ہوں، آپ ذرا اپنی امیجینیشن کو ذرا سٹرونگ کریں. اور یہ میں نے بہت چھوٹا سا تھا جب میں نے پہلی ورکشاپ اٹینڈ کی تھی منصور صاحب کی قیادت میں، WHO کی ورکشاپ تھی. اس وقت ملک عبداللہ صاحب میاں والے انہوں نے سوال کیا تھا کہ طب کی بنیاد کیا ہے، سائنس کی بنیاد کیا ہے. یہی قیاس قیافہ، اسی پر بات لے کر آگے چلتے ہیں نا. تو اپنا قیاس طرح کریں. میں نام لے رہا ہوں حضرت مولانا عبد الرحیم اشرف. جب میں نے نام لیا تو فوری طور پر آپ کے ذہن میں ایک باوقار نام آ گیا. کیسا نام آ گیا؟ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد یونس صاحب. ذرا آئیے. یہ دیکھیں، یہ محمد یونس صاحب ہیں. آپ تو پڑھا بھی رہے ہیں نا؟ جی 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 جامعہ انہوں نے پڑھایا نا؟ جی جی پڑھایا انہوں نے؟ جی. تو ان کی کلیپنگ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو استاد نے آپ کی جامعہ پڑھایا اور آپ کو بالکل بھی خیال نہیں ہے کہ استاد کو اپریشیٹ کریں. کیسا پڑھایا ہے؟ زبردست. نہیں کلیپنگ کرتے دیکھ رہے آپ کو دیکھ رہے. اچھا یہ نا کتنے پیسے لگے ہوں گے کپڑے دے؟ عام روٹین کے کپڑے، مگر یہ باوقار سٹائل ہے، یہ وقار ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مولانا عبد الرحیم اشرف صاحب کو ذہن میں لائیں. وہ انسان تھے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بزرگوں کا نام لیں گے نا تو پتہ نہیں بے ادبی نہ ہو جائے. بزرگوں کا نام لینے سے بھی سوال ہوتا ہے. تو وہ دیکھیں، میں جب ذکر کبھی منصور صاحب ذکر کر رہے تھے، حکیم اجمل خان، حکیم حافظ محمد اجمل خان. سوچے ذرا، کیا ہم میں سے کوئی بھی نہیں ملا ان کو. ہماری پیدائش سے بہت پہلے وفات پا گئے. مگر جب ہم ان کا نام لیتے ہیں حکیم حافظ محمد اجمل خان، تو ایک باوقار ایک شخصیت کا تصور اڑتا ہے. ہم وہ شخصیت کیوں نہیں بن سکتے؟
मुझे तो हमारे اساتذہ نے जनाब फरानी ने, हकीम सईद साहब ने, हकीम रियाज करशी साहब ने, मसूद साहब ने, जाहिद साहब ने, सब ने बार बार अपनी तकरीरों में यही कहा कि आप में से ही हकीम अजमल खान, हकीम हसन करशी, हकीम अब्दुल रहीम अशरफ और हकीम आफ्ताब करशी बनेंगे। क्या बनेगा? बनना चाहेंगे? इंशाल्लाह। अपने आप को बावकार बनाने, सर उठा के जीना सीखना है, डरने की जरूरत नहीं है। तबीब आज वक्त की जरूरत बन गया है, अल्लाह ताला आपका पूरा साथ दे रहा है। कोरोना जैसी वबाई पूरी दुनिया ने हाथ खड़ा कर लिए, हकीमा ने कोरोना के मरीजों को जफ्फियां पाई हैं। ऐसे बिल्कुल बिल्कुल ये अल्लाह ताला का एजाज है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो डॉक्टर कोरोना का इलाज करते हुए वो वफात पा गए कि वो कोई ऐसे, मगर हकीम अपना मतलब, मैं हैरान होता था, सारे लोग डर के अपनी दुकानें बंद कर रहे हैं और हकीमों का मुझे फोन आ रहा है कि जी कोरोना जैसी मतलब खोल सकते हैं। मैं बड़ा हैरान होता था। अच्छा, मैं वो मकसद ये होता था मुझे इजाजत लेके जो उसे खोल के बैठ गया। अच्छा, मैंने कहा यार डॉक्टर डर के भागे हैं, उन्होंने क्लिनिक बंद कर दिए, आप कह रहे मैंने खोलने नहीं लिया, सादा तो रोजी रोटी यही है, सिर्फ की करिए। मैं कहा यार एहतियात करनी है, बड़ा वबा बहुत फैली हुई है। कहने नहीं एहतियात भी कर लांगे, सब इजाजत लेके दो। अच्छा, अल्लाह का फजल हुआ, ये तो सबर बैठे हुए इनके ना वो है, वो वहाँ पे एक पूरा इलाका, वहाँ पे बहुत सारे हकीम इकट्ठी मार्केट है हकीमों की। अच्छा, उन्होंने बड़ा मुतालबा किया कि जी मैं रोज उठा है, SHO तंग करने आ जाता है। वो हमने कोशिश की, हेल्थ केयर कमीशन से लेटर हासिल किया, उनको दिया तो बड़े खुश। वो मुझे इसकी दुआएं देते हैं कि मैंने कोरोना के दिन में क्लिनिक करवा दिए थे। तो वो मकसद ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया नेचुरल मेडिसिन, कुदरती तरीका इलाज, कौन सा कुदरती तरीका इलाज पता आपको पता है कि नेचुरल मेडिसिन में दम दरूद भी शामिल है, फुटका भी शामिल है, तवीज भी शामिल है, गंडा भी शामिल है। ये भी नेचुरल मेडिसिन में आते हैं जो अकरम साहब पढ़ा रहे हैं। ये सारे दम दरूद वाले की बना रहे हैं, कहते हैं नेचुरल मेडिसिन। मैं मान लिया कि इससे फर्क पड़ता है, तो मैं अपने साथी डॉक्टरों से कहता था, वो कहते वो हंस के डाल देते थे। और हमने कई मरीज ठीक होते देखे। तो मुझे उस महफिल, उसके बाद मेरी गुफ्तगू थी, तो मैंने उससे एक बात कही थी अपने एक बुजुर्ग दोस्त की, जो मुझे उन्होंने अता की थी कि जहालत की एक किस्म ये है कि मुझे नहीं पता लिहाजा हो नहीं सकता। बिल्कुल ऐसा जुमला आपने समझा नहीं शायद। समझ। जहालत की एक किस्म ये है, जहालत की एक किस्म ये है कि मुझे नहीं पता लिहाजा हो नहीं सकता। जो लोग आज से 8-10 साल पहले हिजामा को साइंटिफिक तरीका इलाज नहीं मानते थे, उस वक्त इसकी नफी करते थे, आज वो इसको सीखने और इसकी प्रैक्टिस करने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। अब साइंस भी मान रही है और हम पहले भी कहते थे। ऐसे बहुत सारे एंगल, बहुत सारे जाविये इलाज मुआवजे के आज भी मौजूद हैं। जरूरत इस अमर की है कि अपने उस्ताज़ा का एहतराम कीजिए। जनाब इकबाल अहमद करशी जो हमारे सदर पाकिस्तान तिब्बी कॉन्फ्रेंस के हमारे कायद हैं, वो एक जुमला कहा करते हैं कि वो कौम और वो मुआशरा कभी तरक्की नहीं कर सकता जिसमें उस्ताद की इज्जत ना हो। उस्तादों की इज्जत करना सीखिए। शायद महमूद नाज साहब, टीम यूनुस साहब और तमाम दोस्तों की इज्जत किया करें, इनका एहतराम किया करें। और जिस तरह शाहिद साहब अपने उस्ताद का एहतराम करते हैं, देखिए आज अल्लाह ताला ने कितना नवाज दिया है। और ये मैं भी ये समझता हूँ कि हम भी इन उस्ताद इकराम की जूतियों की खाक हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन उस्ताद को हम पर कायम दायम रखे और इनका फैज यूं ही जारी रहे। आप सबको हिजामा की क्लास मुकम्मल करने पर बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला प्रैक्टिकली आप सबसे इस्तेफादा करने की तौफीक अता फरमाए। ये ना, ये जो उस्मानी साहब ने एक बात की तरफ इशारा किया था,
दलक मसाज का और उन्होंने खवातीन का, मुझे वो फयाज शाह साहब, जो डॉक्टर फयाज शाह साहब जो उन्होंने फर्स्ट एड की ट्रेनिंग करवाई थी कि वो फर्स्ट एडर उसे चुन जिसमें हो 4 गुण, वो इसमें एक आखिरी बात थी कि हाथ वो खत्म कर, बाकी बस जुमला खुद पूरा कीजिएगा। तो ना बाज देखिए हमारी जो गज़वात में भी सहाबिया का जिक्र मिलता है, खास तौर पर किस काम में, फर्स्ट एड के मामलात में और मरहम पट्टी करने के मामलात में सहाबिया का जिक्र मिलता है। बाज मामलात में खवातीन का जो किरदार है हमारे इलाज मुआवजे में बहुत ऊपर है, और जब जैसे जैसे बच्चियां खवातीन इस फील्ड में आएंगी बहुत बड़ा गैप मौजूद है। मैं लड़कियों से बच्चियों से कहा करता हूं अपने आप को बेशक स्पेशलाइज कर लें। अब आप कहें कि मैं सिर्फ खवातीन का इलाज करना है, आप देखिए दिनों में आप